مسلمان دنیا کا وہ اکیلا بادشاہ جس کے صرف ایک اشارے پر سپر پاور امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، جس نے فلسطین کے لیے پوری دنیا سے دشمنی مول لی اور امریکہ کو ایک ایسا زخم دیا جس سے ان کی اکانومی تباہ ہو گئی، لیکن پھر اچانک ایک دن اس کے اپنے ہی بھتیجے نے بھری محفل میں اس کے سر پر گولی مار کر اسے شہید کر دیا۔ آخر کیوں؟ کہ یہ واقعی ایک خاندانی بدلہ تھا، یہ اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کی کوئی بہت بڑی سازش تھی۔ ویلکم ٹو ڈیکوڈز، جہاں آج ہم ڈیکوڈ کریں گے دی ایبسولوٹ پاور، لائف اور شاہ فیصل کی پر اسرار موت کو۔ کہانی میں ٹویسٹ تب آتا ہے جب سعودی عربیہ دنیا کا سب سے بڑا آئل پروڈیوسر بننے کے بعد امیر ہو رہا تھا۔ شاہ فیصل کے بڑے بھائی کنگ سعود نے ملک کے سارا خزانہ اپنی عیاشیوں، محلوں اور لگژری لائف پر اڑا دیا تھا۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ آئل ہونے کے باوجود سعودی عربیہ بینکرپٹ ہونے کے قریب تھا۔ ایسے وقت میں انٹری ہوتی ہے شاہ فیصل کی۔ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے شہزادوں کی ساری عیاشیاں ختم کی، ان کے محلات چھین کر گورنمنٹ آفسز بنائے، اور سب سے بڑا کام سعودی عربیہ سے سلیوری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ان کی بہترین لیڈرشپ کو دیکھ کر 1964 میں انہیں سعودی عربیہ کا بادشاہ بنا دیا گیا، لیکن ان کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا۔ سال تھا 1973۔ عرب اور اسرائیل کی جنگ چھڑ چکی تھی۔ عرب فوجیں اسرائیل پر بھاری پڑ رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ تبھی اسرائیل نے امریکہ سے مدد کی بھیک مانگی۔ امریکہ نے اپنی پاور دکھاتے ہوئے بلینز آف ڈالر اور ماڈرن ویپنز فوراً اسرائیل بھیج دیے۔ جیسے ہی یہ خبر شاہ فیصل تک پہنچی، انہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنا الٹیمیٹ ویپن یوز کیا اور وہ تھا آئل۔ شاہ فیصل نے حکم دیا، امریکہ اور ان کے دوستوں کو تیل کی سپلائی روک دو۔ یہ امریکہ کے لیے موت کا فرمان تھا۔ امریکہ اپنی 80% آئل ضروریات کے لیے عرب پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے امریکہ کی اکانومی کریش کر گئی۔ پیٹرول پمپ پر لمبی لائنز لگ گئی، گیس اسٹیشنز بند ہو گئے، فلائٹس کینسل ہو گئی اور لوگ لکڑیاں جلانے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں تک کہ اس سال امریکہ میں کرسمس کی لائٹس تک نہیں جلائی گئی۔ امریکہ بری طرح بکھلا چکا تھا۔ انہوں نے شاہ فیصل کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے تیل نہ کھولا تو وہ اپنی پوری طاقت سے سعودی عربیہ پر حملہ کر دیں گے اور آئل ویلز پر قبضہ کر لیں گے۔ اور شاہ فیصل کا جواب سن کر امریکہ کا خون سوکھ گیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم لوگ صحرا کے غریب لوگ ہیں، ہم پہلے بھی اونٹ کے دودھ اور کھجور پر زندہ تھے اور دوبارہ بھی ویسے ہی رہ لیں گے، لیکن تم لوگ تیل کے بنا زندہ نہیں رہ پاؤ گے۔ شاہ فیصل نے واضح کر دیا تھا کہ جب تک امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرے گا انہیں تیل نہیں ملے گا۔ آخرکار امریکہ کو شاہ فیصل کے آگے جھکنا ہی پڑا۔ اس واقعے کے بعد شاہ فیصل مسلم دنیا کا انڈسپیوٹڈ لیڈر بن گیا۔ پاکستان کے شہر لاہور میں OIC کا جب اجلاس ہوا تو وہاں دنیا بھر کے لیڈرز نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، پر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس تصویر میں موجود تقریباً ہر لیڈر کو آگے چل کر مار دیا گیا۔ شاہ فیصل کی آخری تمنا تھی کہ وہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھیں۔ انہوں نے ایک پبلک سپیچ میں روتے ہوئے دعا کی، یا اللہ، اگر میرے ہاتھوں سے فلسطین آزاد نہیں ہوتا تو مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی زندہ نہ رکھ، مجھے شہادت دے۔ اور پھر 25 مارچ 1975 شاہ فیصل اپنے محل میں بیٹھے تھے۔ ان کا اپنا بھتیجا جو پچھلے 10 سال سے امریکہ میں کلبز اور ڈرگز کی عیاشی کر رہا تھا، وہ آگے بڑھتا ہے اور شاہ فیصل کے سر میں گولیاں اتار دیتا ہے۔ کیونکہ شاہ فیصل کے مرتے ہی سب سے بڑا فائدہ امریکہ اور اسرائیل کو ہوا تھا۔ اس کے بعد آج تک کسی عرب لیڈر نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی۔ آپ اس مسٹری کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ یہ خاندانی بدلہ تھا یا ایک گلوبل سازش؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔